اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز عزیز و اقارب، معزز ناظرین، آج جو میں عمل آپ دوستوں کو دے رہا ہوں، یہ عمل جدائی کروانے کا ہے۔ جن لوگوں کے درمیان جدائی مقصود ہو، واقعی شرعاً قانوناً طور پر مجرم ہوں، ناجائز کام کرتے ہوں، جن کو آپ سمجھتے ہوں کہ ان لوگوں کے درمیان جدائی واقع ہونی چاہیے، ان لوگوں کے درمیان یہ عمل گولی کی طرح کام کرے گا، جو کہ یہ عمل میرا سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ کچھ ایسے اعمال ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے وہ بعض دفعہ یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے لوگ جائز و ناجائز کو نہیں دیکھتے، اپنی ایک چھوٹی سی انا کی خاطر، اپنا شر فساد پھیلانے کی خاطر ان لوگوں کے درمیان جدائیاں شروع کرا دیتے ہیں، جو کہ ہنستے بستے گھر ان کے آباد ہوتے ہیں، ان کو اجاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی ایک انا کی خاطر کسی عمل کو ناجائز مقصد کے لیے میری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ عمل اس صورت میں کیا جائے جب کسی کے گھر کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہو، ان لوگوں کے درمیان کسی کے ناجائز، کسی عورت کے یا کسی مرد کے ناجائز تعلقات ہوں، ناجائز طور پر وہ عورت یا پھر مرد کسی کے گھر کو اجاڑ رہا ہو، خراب کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین طلاق لینا چاہتی ہیں، جو کہ ان کے گھر کے اندر ان کو جوتی کی نوک کے اوپر رکھا جاتا ہے، ان کے شوہر جوئے کے عادی ہوتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، اس کے علاوہ ناجائز کام کرتے ہیں، گھر کے اندر فاقہ کا شکار ہیں، وہ پریشان ہیں، اس مرد سے تنگ آ کر طلاق لینا چاہتی ہیں، کسی شرعی جائز صورت میں ان کا مقصد ہے، تو وہ بھی اس صورت میں لے سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس عمل کا ہی سہارا لینا ہے۔ طلاق دینے کا اختیار صرف مرد ہی کے پاس ہوتا ہے، شریعت نے طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کو ہی دیا ہے۔ ہاں، کوشش کریں جتنی سہولت ہو سکتی ہو صلح کی طرف جائیں، کیونکہ طلاق دینا اور لینا دونوں یہ عمل اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ وہ عمل، وہ نقش آپ کو موبائل کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے اس نقش کو ان مطلوبہ لوگوں کے کسی پرانے کپڑے کے اوپر، پہنا ہوا کپڑا ہو، استعمال شدہ کپڑا ہو، جن کے درمیان آپ طلاق کروا رہے ہیں، ان دونوں کے کپڑے ہونے چاہیے۔ پہنے ہوئے کپڑے کے اوپر آپ نے اس نقش کو بروز منگل پہلی سات میں مریخ کی سات میں تحریر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کالی سیاہی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، یا پھر قمر در اکرم میں
اس نقش کو تحریر کیا جائے۔ اگر آپ کو قمر در عقرب کا ٹائم نکالنا نہیں آتا تو پھر چاند کے آخری اشرے میں منگل والے دن پہلی سات میں لکھ لیا جائے۔ اس نقش کو اسی طریقے سے کالی سیاہی کے ساتھ سیاہی تیار کر لینی ہے۔ اس سیاہی کے اندر آپ نے تھوڑا سا لیموں کا عرق اور لہسن پیاز کے چھلکے تھوڑا سا اس کا بھی عرق نکال کر نچوڑ کر 2 قطرے ڈال لینے ہیں۔ پھر آپ نے اس طلسم کو اس نقش کو لکھنا شروع کرنا ہے۔ لکھتے وقت آپ نے نوشادر گل لوبان کو جلاتے رہنا ہے اور نقش کو تیار کرتے رہنا ہے۔ وقت کا لحاظ ضروری رکھنا ہے۔ رجال الغیب کا وقت بھی آپ اگر نکال سکتے ہوں تو پھر اس کو بھی نکال کر رجال الغیب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر کے لکھنا ہے۔ اگر یہ پتہ نہ ہو، نہیں نکال سکتے تو اپنا منہ مشرق کی طرف بیٹھ کر لکھنا ہے۔ اس نقش کو آپ نے ان لوگوں کے کپڑوں کے اوپر تحریر کر لینا ہے اور تحریر کر لینے کے بعد اس نقش کو کسی کالے کپڑے میں لپیٹ لینا ہے، اوپر سے کالا دھاگا لپیٹ کر۔ ایک نقش کو آپ نے کسی پرانی قبر میں دفن کر دینا ہے اور دوسرے نقش کو آپ نے ان لوگوں کے درمیان جن کے درمیان طلاق کروا رہے ہوں ان کے گھر کے اندر جو چوکھٹ ہے اس کے نیچے دفن کر دیا جائے، جہاں پر یا پھر وہ سوتے ہوں ان کے درمیان وہاں والی جگہ پر اس نقش کو رکھ دیا جائے، کسی طریقے سے ان کو معلوم نہ ہو۔ تو انشاءاللہ چند ہی دنوں کے درمیان ان لوگوں کے درمیان ایسی جدائی ہوگی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور ان کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی، یا پھر کسی کے درمیان آپ جدائی کروا رہے ہیں، ان کے ناجائز تعلقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کا گٹھ جوڑ ہے، وہ دشمن ہیں، آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر آپ کے ساتھ غلط سازشیں کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کا گٹھ جوڑ ختم ہو جائے گا۔ ان کے جو نام ہیں آپ نے اس نقش کے اندر تحریر کر دینے ہیں۔ یہاں جو عورت طلاق لے رہی ہے سب سے پہلے اس نے اپنے خاوند کا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، پھر آگے سے اس نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر جدائی ان کے درمیان واقع ہو جائے گی اور طلاق بھی ہو سکتی ہے۔